السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ يقول الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: ما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. معزز سامعین حضرات، یہ باب نمبر 44 کتاب الرقاق سے جاری ہے، اور یہ باب ہے باب یقبض اللہ الارض یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین قبض کر لے گا، اور قبض کرنے سے مراد کسی بھی چیز کو اپنی مٹھی میں لے لینا۔ تو پوری زمین اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی، معنی اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، جس کی حدیث ایک ہم نے کل پڑھی کہ یقبض اللہ الارض ویطوی السماء بیمینہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز زمین کو قبض کر لے گا، مٹھی میں لے لے گا، اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ ایسا کیوں کرے گا؟ اپنی عظمت اجاگر کرنے کے لیے، کہ وہ ذات بڑی ہی عظیم الشان ہے اور بڑی ہی عظمت والی ہے، کہ یہ آسمان اور زمین اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ حالانکہ ہمارے لیے یہ زمین بڑی وسیع ہے، جس کا طول و عرض
ہمارے اندازوں سے ماوراء ہے. تو اللہ رب العزت اس زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اس کی شان کا اظہار ہے، تاکہ پوری کائنات کے سامنے اس کی عظمت اور اس کی ہیبت اجاگر ہو جائے. یہ خبر ہمیں کیوں دی گئی دنیا میں؟ تاکہ ہم اس خبر کو معلوم کر لینے کے بعد اللہ رب العزت کی عظمت کا اور اس کی ہیبت کا احساس اور ادراک کریں. جس اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں میں یہ آسمان اور زمینیں لپٹ جائیں گی، وہ کتنی عظیم ذات ہے. اور اس عظیم ذات کو ہم نے حساب و کتاب دینا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس عظیم ذات کے سامنے کھڑا ہونا. تو کیسے کھڑے ہو پائیں گے؟ کھڑے ہونے کی بہتری سے مراد اعمال صالحہ کا ذخیرہ تیار کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا با مقصد اور با مراد ہو جائے. اور یہ وقوف ہماری کامیابی پر قائم ہو جائے. نبی علیہ السلام کے ایک حدیث میں السماوات السبع والارضون السبع فی کف الرحمن الا کخردلۃ فی ید احدکم. یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے جیسے تمہارے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو. رائی کا دانہ ایک بہت ہی چھوٹی شے ہے جو ان آنکھوں سے تقریباً نظر بھی نہیں آتا. تو رائی کا دانہ اگر آپ کی ہتھیلی میں ہو تو فرمایا کہ یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس طرح ہوں گی. جس ذات کا ہاتھ، جو اس کی صفت ہے، اتنا عظیم ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو لپیٹ کے پکڑ لے، وہ ذات خود کتنی عظیم ہوگی. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ تعالیٰ کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے درہم ایک تشت میں رکھے ہوں. اور کرسی اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک لوہے کا چھلا کسی چٹیل میدان میں پڑا ہو. اس عرش پر رحمان مستوی ہے. تو کیا اس کی عظمت ہے، کیا اس کی شان کبریائی ہے. تو اس کے سامنے حاضری کا تصور اور کھڑا ہونے کا تصور بڑا ہی ہولناک ہے. یہ خبر ہمیں اسی لیے دی گئی کہ ہم سدھر جائیں، اور جب اس کے سامنے وقوف اور کھڑا ہونے کا مرحلہ آئے تو سرخرو ہونے کے لیے ہمارے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ہر شخص آج دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. وہ کل جو لا محالہ آئے گی اور اللہ پاک کے سامنے سب کو حاضر ہونا اور کھڑا ہونا. ما منکم من احد
الا وسيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی ہیں، کلام کرنا ہے، سوال کرنے ہیں، اور اس طرح کرنے ہیں کہ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست باتیں ہوں گی. تو یہ خبر ہمیں دی گئی، ایک طرح کا اللہ تعالیٰ کا انعام کہ اس کی عظمت شان کا تصور کریں، ہم اس کی شان کبریائی پر غور و خوض کریں، اور یہ سوچیں کہ اس اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے اور پوری زندگی کا حساب دینا ہے. تو کیسے کھڑے ہو پائیں گے اور کیسا حساب دے پائیں گے؟ تو یہ خبر اللہ تعالیٰ کی عظیم تر قدرت کی نشاندہی بھی کرتی ہے، اس کی عظمت کو بھی واضح کرتی ہے، اور ہمیں تنبیہ کر رہی ہے کہ ہم کل قیامت کے روز اس کے سامنے حاضر ہونے کا تصور کریں. اس عظیم ذات کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، تو کس قدر یہ خوفناک مقام ہوگا، خوفناک گھڑی ہوگی. اور یقیناً یہاں اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہی انسان کے کام آئے گا. تو بہرکیف یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر اتم ہے. دوسری حدیث آپ نے سنی جس کے راوی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدۃ، یہ ساری زمین قیامت کے دن ایک روٹی بن جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک اور نشانی کہ یہ زمین روٹی بن جائے گی، ایک روٹی. زمین جس کا طول و عرض انسان اس کی تحدید سے قاصر ہے، تو یہ پوری زمین ایک روٹی میں تبدیل ہو جائے گی. یتکفأ الجبار بیدہ کما یکفأ احدکم خبزتہ فی السفر. جبار اللہ تعالی، وہ ذات قہار، اسے الٹ پلٹ کرے گا، اوپر نیچے کرے گا اپنے ہاتھ سے. کما یکفأ احدکم خبزتہ فی السفر، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی روٹی سفر میں اوپر نیچے کرتا ہے، الٹتا ہے، پلٹتا ہے. اس طرح اللہ رب العزت زمین کو ایک روٹی بنا کر قیامت کے دن الٹے گا اور پلٹے گا، اوپر نیچے کرے گا. یہ روٹی کیا ہے؟ نزلا لأہل الجنہ، یہ اہل جنت کی مہمان نوازی. میدان محشر کا وقوف جو 50,000 سال کے برابر ہے. تو یقیناً اللہ تعالی اس موقع پر اپنے جنتی بندوں کو، متقین کو کھلانے پلانے کا انتظام کرے گا، ان کو بھوکا نہیں رکھے گا. یہ طویل دن. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانی کہ یہ زمین ایک روٹی بن جائے گی جو متقین کے لیے، اہل جنت کے لیے روٹی ہوگی جس سے وہ توڑ توڑ کر کھائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی. جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی تو فأتى رجل من اليہود، ایک یہودی وہاں آ گیا. فقال، اس نے کہا، بارک الرحمن علیک یا ابا القاسم، اے ابو القاسم، رحمان آپ پر برکتیں اتارے، آپ کو بابرکت کر دے. نبی علیہ السلام کو ابو القاسم کہا. یہ یہودیوں کا خبث ہے، وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں،
یا رسول اللہ کہنے کی بجائے، یا نبی اللہ کہنے کی بجائے یا ابو القاسم کہا، جبکہ نبی علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی کنیت سے پکارے جانے سے روکا ہے کہ سموا باسمی ولا تکنوا بکنیتی، میرا نام لے سکتے ہو اور میری کنیت نہ لیا کرو۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ابو القاسم کہہ کر پکارا تو نبی علیہ السلام اس سے مخاطب ہوئے کہ کیا بات ہے، تو مجھے کیوں پکار رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں بلا رہا، کسی اور کو بلا رہا ہوں، کوئی دوست ہے جو بھائی ہے وہ بھی ابو القاسم ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی حیات سعیدہ، حیات مبارکہ میں اپنی کنیت سے پکارے جانے سے روکا۔ یہ ان خبیثوں کو معلوم تھا، پھر بھی یہ نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ رویے سے باز نہ آتے، چنانچہ آپ کو ابو القاسم کہہ کر پکارا، جبکہ دل کی گہرائیوں سے یہ بات جانتے تھے کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی علیہ السلام کی صداقت کو یوں جانتے تھے، پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے، مگر ان کا کبر، ان کا حسد اور بغض قبول ہدایت میں رکاوٹ تھا۔ تو یہ یہودی وہاں آ گیا جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی کہ قیامت کے دن یہ پوری زمین ایک روٹی کی شکل میں ہوگی، روٹی ہوگی، تو آپ یہ حدیث بیان کر کے خاموش ہوئے تو وہ یہودی وہاں پہنچ گیا اور کہتا ہے کہ الا اخبرک بنزل اہل جنت یوم القیامہ، کیا میں آپ کو بتاؤں کہ قیامت کے دن اہل جنت کی مہمان نوازی کیا ہوگی؟ وہ یوم الحشر جو دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے، اس میں جنتیوں کی ضیافت کا کیا اہتمام ہوگا، آپ کو بتاؤں؟ قال بلا، فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، بتاؤ۔ یہ بلا حرف ایجاب ہے، اور جب سوال حرف استفہام اور نفی کی جملے کے ساتھ ہو تو اس کے جواب میں نعم نہیں بلکہ بلا آتا ہے، یہ بھی حرف ایجاب ہے، نعم کے معنی ہی میں ہے کہ کیوں نہیں، بتاؤ، ضرور بتاؤ۔ قال، تو اس یہودی نے کہا کہ تکون الارض خبزۃ واحدۃ، یہ پوری زمین قیامت کے دن ایک روٹی ہوگی، یعنی وہی بات کی جو اللہ کے نبی نے کی تھی، جو بات اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتائی تھی اس یہودی کے آنے سے پہلے، یہودی نے وہی بات آ کر بتائی، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا، تو نبی علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا، ابو سعید خدری فرما رہے ہیں، یعنی صحابہ کو دیکھا، ثم ضاحک، پھر آپ ہنسے، حتی بدت نواجذہ، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں، نواجذ ناجذہ کی جمع یعنی کچلیاں، وہ ہم نے دیکھی۔ اور یہ بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ یعنی کھلکھلا کے ہنستے اور آپ کی داڑھیں ہمیں نظر آتی، اکثر آپ کا ہنسنا تبسم کی صورت میں ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام یہودی کی بات سن کر ہنسے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہوئیں، ہم نے دیکھیں۔ تو آپ کا ہنسنا اسی بنا پر تھا کہ جو بات ہم نے اب سے کچھ لمحے قبل کی تھی، اس کی آمد سے قبل، وہی بات یہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح اور تسلی، تشفی اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ یہودی کی یہ بات تورات کے علم کی روشنی میں تھی، جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، تو جو بات اللہ کے نبی نے کی اپنی وحی کی روشنی میں، وہی بات یہودی نے کی موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی روشنی میں۔ تو دونوں وحیاں ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں۔
اور یہی چیز نبی علیہ السلام کی خوشی اور ہنسنے کا باعث تھی کہ آپ کے بعد کی ایک طرح کی تصدیق ہو گئی، جس سے ایک ایمانی قوت اور بڑھے گی اور موقت ہوگی اور تصدیق اور قوی ہوگی۔ صحابہ کو کوئی شک نہیں تھا، نبی علیہ السلام کی ہر خبر پتھر پر لکیر ہے، سچی ہے، برحق ہے، لیکن اس طریقے سے، اس اسلوب سے، اس قوت میں اور اضافہ ہوگا، تبھی نبی علیہ السلام ہنسے اور آپ کھلکھلائے، حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں صحابہ نے دیکھیں۔ ثم قال، پھر یہودی نے کہا، الا اخبرک بادامہم، کیا میں نہ بتاؤں آپ کو ان کے سالن کے بارے میں؟ یہ زمین تو روٹی ہوگی، تو روٹی کھائیں گے کس چیز سے؟ ان کے سالن کے بارے میں خبر دوں؟ پھر یہودی نے خود ہی کہا کہ ادامہم بالام و نون، ان کا سالن بالام ہوگا اور نون ہوگا۔ بالام عبرانی لفظ ہے اور نون عربی لفظ ہے، نون کا معنی مچھلی، اور بالام جو عبرانی لفظ ہے اس سے مراد بیل، اللہ تعالیٰ جنت کے بیل کاٹے گا اور وہ ان کا سالن انہیں عطا فرمائے گا، جس سے وہ روٹی جو ہے وہ توڑ توڑ کر کھائیں گے، بیل کے گوشت کے سالن کے ساتھ، پکے ہوئے سالن کے ساتھ، اور نون مچھلی کے ساتھ، مچھلی کے ٹکڑے ہوں گے اور بیل کا پکا ہوا گوشت ہوگا جو ان کو مہیا کیا جائے گا اور وہ کھائیں گے۔ یأکل من زائدۃ کبدہما 70,000، ان کی جو کلیجی یعنی مچھلی کی اور بیل کی جو اس کا زائد ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے ہی میں سے 70,000 افراد کھا جائیں گے، وہ ٹکڑا ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کبھی کلیجی دیکھی ہو تو اس کے ساتھ ایک ٹکڑا چھوٹا سا اور جڑا ہوتا ہے، معلق ہوتا ہے، اور وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے، وہ سائز میں چھوٹا ہوتا ہے کلیجی کے مقابلے میں۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے بقا ہے اور جنت کی نعمتوں کی عظمت ہے کہ اللہ رب العزت جو مچھلی کی کلیجی کا وہ ٹکڑا ان کو دے گا اور بیل کی کلیجی کا وہ چھوٹا ٹکڑا ان کو دے گا، اسی کو 70,000 افراد کھا جائیں گے اور وہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ پروردگار کی ضیافتیں ہیں روز قیامت، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اہل جنت کی ضیافت بھی ہے کہ وہ طویل ترین دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنی ضیافتیں عطا فرمائے گا، مہمان نوازیوں سے نوازے گا اور ان کو بھوکا پیاسا نہیں رکھے گا، بلکہ ان کے پینے کے لیے پانی ہوگا۔ جام کوثر کا ذکر، سلسبیل کا ذکر ہے، اور جام کوثر کی جو خصوصیت بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ جس کو ایک گھونٹ مل جائے کوثر کے پانی کا، جام کوثر کا، تو 50,000 سال اس کو وہاں کیوں نہ ٹھہرنا پڑے، اسے اس پورے عرصے میں پیاس نہیں لگے گی، جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی اسے، اگر ایک گھونٹ اس کو نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ضیافتیں میدان محشر میں اہل جنت کے لیے، اس کی قدرت بھی ہے کہ اس کے قدرت سے، اس کے امر سے یہ زمین روٹی بن گئی، جو اہل جنت کو روٹی نظر آ رہی ہے اس پر وہ کھڑے ہوں گے، اور جب ان کو بھوک محسوس ہوگی یا ضرورت اور طلب ہوگی وہ اس کو توڑیں گے، اور جب توڑیں گے تو ان کے سامنے جنت کے 2 سالن عمدہ حاضر کر دیے جائیں گے، ایک بیل کی کلیجی اور دوسرا مچھلی کے ٹکڑے ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس روٹی سے وہ کھائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہے، اس کی رحمت اور محبت بھی ہے، اور ہمارا ان تمام خبروں پر ایمان ہے
کسی شک و شبہ کے بغیر. واللہ الموفق. جی. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. جی یہ اس باب کی حدیث نمبر 3 اور آخری حدیث ہے یہ، جس کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ ان الناس یحشرون یوم القیامہ، کہ لوگ یحشر الناس یوم القیامت علی ارض، لوگ جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن ایک زمین پر، بیضاء سفید، عفراء یعنی ایسی سفید جس میں دوسرے رنگ کی ملاوٹ ہو، بالکل سفید نہیں، خالص سفید نہیں، بلکہ اس میں سرخی جو گندمی رنگ ساتھ تھوڑی سی اس کی جھلک بھی ہو. تو یہ زمین کی شکل ہوگی، سفید مگر سفید دوسرے رنگ کی ملاوٹ کے ساتھ. کقرصۃ نقی، جیسے میدے کی روٹی ہوتی ہے تو میدا بالکل سفید ہوتا ہے، مگر جب روٹی اس کی بن جاتی ہے تو وہ روٹی کا رنگ بالکل سفید نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ تھوڑی سی حمرہ یا سرخی کی آمیزش بھی ہوتی ہے، یا گندمی رنگ کی آمیزش بھی ہوتی ہے. تو یہ رنگ جو ہے وہ زمین کا ہوگا قیامت کے دن. مانا زمین تبدیل کر دی جائے گی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ اس دن زمین تبدیل کر دی جائے گی، اس زمین کی غیر ہوگی، اس زمین کی غیر ہوگی، اور وہ زمین سفید رنگ کی ہوگی، مگر اس کا جو رنگت ہے سفید وہ خالص سفید نہیں ہوگی، اس میں تھوڑا سا ایک ملاوٹ سی ہوگی دوسرے رنگ کی. تو دوسرے رنگ کے ساتھ وہ سفیدی کے ساتھ نظر آئے گی. کقرصۃ نقی، جیسے سفید آٹا یا میدا، اس کی روٹی جب وہ روٹی پک جاتی ہے تو وہ جو ایک میدے کی سفید رنگت ہے وہ برقرار نہیں رہتی، بلکہ اس میں کچھ پکنے کے آثار نظر آتے ہیں، اور رنگت اس کی سفیدی سے سرخی طرف مائل ہو جاتی ہے. تو یہ زمین کی ایک حالت اور کیفیت نبی علیہ السلام نے بیان کی. سہل بن سعد فرماتے ہیں لیس فیہا معلم لأحد، اس پوری زمین میں کسی کا کوئی نشان باقی نہیں ہوگا، بالکل ایک سفید روٹی کی طرح پھیلی ہوئی زمین ہوگی، نہ اس میں کوئی بلڈنگ ہوگی، نہ کوئی عمارت ہوگی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی ٹیلا ہوگا، نہ کوئی کھڈا اور گڑھا ہوگا، نہ کسی قسم کا موڑ ہوگا، نہ کوئی گھر ہوگا. اور یہ چیز بھی دہشت اور خوف کا باعث بنتی. ایک سفر میں انسان رواں دواں ہو، کوئی آبادی آ جائے تو اس کے لیے انسیت کا باعث ہوتی ہے. کوئی ٹیلا ہو یا گھر راستے میں آ جائے تو اس کے لیے انسیت کا باعث ہوتا ہے. لیکن ایک سفر جو ان تمام نشانیوں کے بغیر ہو، یقیناً اس میں تشویش بھی ہوتی ہے اور اس میں ایک گھبراہٹ سی بھی ہوتی ہے. تو قیامت کے دن جو ایک خوف کی شدت ہوگی میدان محشر میں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ کوئی نشانی نہ ہوگی، نہ آپ کو اپنا گھر نظر آئے گا، نہ اپنا محلہ اور بستی نظر آئے گی، نہ اپنا کوئی درخت نظر آئے گا،
نہ کوئی ٹیلا نہ کوئی کھڈا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے وقوع کے وقت تمام پہاڑوں کو اڑا دے گا اور زمین ہموار ہو جائے گی، گڑھے بھر دیے جائیں گے، ٹیلے اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، سمندر بھی خشک ہو جائیں گے، یعنی زمین اور پھیل جائے گی۔ آج زمین جو ہے، خشکی جو ہے، وہ پانی کے مقابلے میں 1/3 ہے، باقی سارا سمندر اور دریا۔ لیکن جب قیامت قائم ہوگی سب خشک ہو جائیں گے اور وہ بھی زمین ہو جائیں گے، ان کی گہرائیوں کو بھی بھر دیا جائے گا اور بالکل ایک پلین اور ہموار زمین دکھائی دے گی، جس کی رنگت اللہ کے نبی نے بیان کی، سفید سرخی مائل۔ اور یہ چیز مزید بندوں کی ہولناکی، خوف، تشویش اور ایک انجانے ڈر کا باعث ہوگی۔ جس زمین پہ انسان رہا، جہاں اس کی انسیت کے سامان تھے، سب ختم ہو جائیں گے اور یہ زمین ایک ہموار سطح کی طرح ہوگی جہاں بندوں کا حساب و کتاب قائم ہوگا، اور دیگر جو قیامت کی علامتیں ہیں، میزان کا قائم ہونا وغیرہ وغیرہ، اسی زمین پر وہ سب رونما ہوں گے، اور اس زمین پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اور حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ تو یہ جو زمین کی تبدیلی ہے، اس میں علماء کے بہت سے مذاہب ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ زمین کی ذات ہی بدل دی جائے گی، مگر حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کا رجحان یہ ہے کہ زمین کی ذات تو وہی رہے گی، مگر اس کی صفات جو ہے وہ تبدیل کر دی جائیں گی۔ جیسے جہنم میں انسان کی کھال بار بار بدلی جائے گی، اصل کھال جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کھال کے مواصفات کو اللہ تعالیٰ بدلے گا۔ وہ کھال جب جلنے کے قریب ہوگی، نئی کھال آ جائے گی تاکہ عذاب کی شدت ان کی برقرار رہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی انسان کو عذاب دیا جاتا ہے اور تکلیف دی جاتی ہے تو زیادہ درد کھال ہی محسوس کرتی ہے۔ تو اسی طرح یہ زمین قیامت کی تبدیل کر دی جائے گی تاکہ انسان کی انسیت کا کوئی سامان باقی نہ رہے، اور اس پر ایک خوف، ڈر اور دہشت کی کیفیت جو ہے وہ طاری رہے۔ مقصد یہ ہے ان تمام نصوص کا کہ جو چیز انسان کی عافیت کا باعث ہوگی قیامت کے دن، وہ انسان کے اعمال صالحہ ہیں۔ آج ایک مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے، ہم سب کی زندگیاں قائم ہیں، تو ان کو کیوں نہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کر دیں تاکہ ان مشکل گھڑیوں میں وہ عمل صالح کام آئیں، ان مشکل گھڑیوں میں وہ نیکیاں کام آئیں۔ انسان کی طویل عمر اگر نیکیوں کے ساتھ ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے، تو فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ سب سے افضل انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو، اور سب سے بدترین وہ ہے من طال عمرہ وساء عملہ، عمر تو لمبی ہے مگر عمل برے ہیں۔ تو اس بڑھتی اور گزرتی عمر کے ساتھ، ڈھلتی عمر کے ساتھ ہم نے اپنے اعمال صالحہ کی کثرت میں اضافہ کرنا ہے، اور یہی چیز قیامت کے دن کام آئے گی۔ ورنہ ہر طرف سے انسان پر ایک خوف طاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ہم نے سن لیا، کس طرح وہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لے گا۔ اور یہ خبر بھی ایک یہودی نے دی، اس کے اللہ کے نبی نے تصدیق کی، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایک انگلی پر آسمان ہوں گے، دوسری پر زمینیں ہوں گی، تیسری پر یہ پانی اور سمندر ہوں گے، چوتھی پر یہ درخت ہوں گے وغیرہ، اور اللہ ان کو لوٹ پوٹ کرے گا، الٹائے گا اور فرمائے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، این المتکبرون این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں اور زمین پر تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟
یہ چیز بھی ایک دہشت اور خوف کی علامت ہوگی. پھر زمین تبدیل کر دی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی، اس کے سامنے کھڑا ہونا. یقیناً یہ سارے امور بڑے گمبھیر ہیں، اور جو چیز کام آنے والی وہ اعمال صالحہ. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، زاد راہ جو ہے وہ بنا لو، تیار کر لو. اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. تو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. اور متقی بننا اعمال صالحہ کے رہینے منت ہے. جس قدر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی اسی قدر تقوی بڑھتا جائے گا، اور اعمال صالحہ جس قدر حاصل ہوں گے اسی قدر اللہ کا قرب، اس کی محبت اور دوستی بندے کو حاصل ہوگی. اور یہی چیز قیامت کے دن کام آنے والی ہے. واللہ تعالی ولی التوفیق. جی قال رحمه الله تعالى: باب الحشر. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على 3 طرائق: راغبين وراهبين، 2 على بعير، 3 على بعير، 4 على بعير، 10 على بعير. تحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. یہ کتاب الرقاق کا باب نمبر 45 ہے، باب الحشر. اور بعض نسخوں میں باب کیف الحشر، کہ حشر کیسا ہوگا. حشر عربی لفظ ہے جس کا لغوی معنی جمع. حشر یحشر بمعنی جمع، اجمع، جمع کرنا. اس جمع سے 3 چیزیں مراد ہیں. اگر حشر کا لفظ بولا جائے تو حشر کی 3 قسمیں. ایک حشر قیامت سے قبل، جو علامات قیامت سے ہے، جس کا ذکر نبی علیہ السلام نے اپنی احادیث میں کیا کہ قعر عدن سے آگ برآمد ہوگی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے حشر کی زمین کی طرف لے جائے گی، جو کہ شام کی سرزمین ہے. ایک حدیث میں مشرق سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو مغرب کی طرف لے جائے گی. تو ان میں کوئی تعارض نہیں ہے. آگ کا آغاز عدن سے ہوگا اور وہ پھیل جائے گی اور مشرق و مغرب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. تو اس طرح یعنی مشرق سے کہو، عدن سے کہو، حضر موت بھی ایک حدیث میں آتا ہے. تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. یعنی آگ نکلے گی، پھر پھیلے گی، مشرق تک پہنچے گی، اور پھر آگ وہ چل پڑے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی جو ان کی پہلی حشر کی جگہ ہے، جمع ہونے کی جگہ ارض شام، وہاں ان کو جمع کر دے گی. یہ پہلا حشر ہے جو کہ قیامت سے قبل ہوگا. اور جو قیامت کی 10 بڑی علامات ہیں ان میں سے یہ ایک علامت ہے جس کا ذکر آگے حدیث میں آ رہا ہے. حشر کی 2 اور قسمیں جو قیامت کے دن ہوں گی. ایک ہے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ بے ہوش شدہ ہوں گے اور جو لوگ قبروں میں ہوں گے وہ سب اٹھیں گے اور اللہ ان کو جمع کرے گا سرزمین محشر یا موقف میں. ان کو زمین میں جمع کر دے گا قیامت کے وقوع کے بعد. یہ حشر کی دوسری قسم ہے، ان لوگوں کا جمع کیا جانا میدان محشر میں. اور تیسرا حشر جو ہے وہ جنتیوں کو جنت میں جمع کرنا اور جہنمیوں کو جہنم میں جمع کرنا. یہ آخری حشر ہے جو فیصلہ کن ہوگا جب تمام اہل جنت جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو یہ جنت کا حشر جنت کا جمع ہے، اور تمام اہل جہنم جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. اور یہ
جہنم کا حشر یا جہنم کا جمع ہے. سورہ زمر کا آخر رکوع اس میں ان دونوں جمعوں کا ذکر ہے، جنتیوں کا جنت میں اور جہنمیوں کا جہنم میں ذکر ہے. ایک حشر اور ہمیں قرآن سے ملتا ہے سورہ حشر میں، یعنی سورت کا نام بھی سورہ حشر ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأوّل الحشر، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا لأوّل الحشر، پہلے حشر میں، پہلے حملے میں. یہ نکالنا انہیں ان کی سرزمین سے نکالنا جو کہ پہلی بار یہاں پیش آیا. یہ بنو نذیر کی زمینیں تھیں، یہودی قبیلہ تھا. انہوں نے در حقیقت نقض عہد کیا تھا. جب نبی علیہ السلام مدینہ آئے تو یہود مدینہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور چونکہ یہودی بڑی غدار قوم ہے، ان کی فطرت میں دھوکہ اور غداری ہے، تو انہوں نے مختلف حیل و بہانوں سے اس عہد کو توڑنے کی کوشش کی، اور بنو نذیر نے اس نقض عہد کی انتہا ہی کر دی. دراصل غلطی سے ایک مسلمان نے 2 مشرکین کو قتل کر دیا تھا جن کے پاس اللہ کے نبی کی امان موجود تھا، تو وہ قتل کے لائق نہیں تھے. اب قتل ہو گیا تو آج کل کے کوئی سیاسی لیڈر ہوتے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے، پریس کانفرنسیں کرتے، یہ ہماری کارروائی نہیں، فلاں کی کارروائی ہے، فلاں کی کارروائی. مگر اللہ کے پیارے پیغمبر نے معاملے کو چھپایا نہیں، حالانکہ 200 اونٹ دیت دینی تھی، اتنی دیت دینی تھی، چھپایا نہیں معاملے کو. لیکن چونکہ بیت المال میں اتنے اونٹ نہیں تھے تو معاہدے کے مطابق آپ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس گئے کہ اس دیت کے معاملے میں ہماری مدد کرو. اب آپ تھے اور آپ کے ساتھ ایک صحابی تھا. یہود اس خبیث قوم نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اکیلے ہیں، آج موقع ہے آپ سے جان چھڑانے کا. بظاہر آپ کا استقبال کیا، قالین بچھا کر ایک دیوار کے سائے تلے آپ کو بٹھایا، اور چھت پر ایک بھاری چکی یا پتھر رکھ دیا، اور ایک خبیث یہودی کو مامور کیا کہ جب اللہ کے نبی بیٹھ جائیں تو اوپر سے پتھر لڑکا دینا تاکہ نیچے دب کر آپ نعوذ باللہ قتل ہو جائیں، فوت ہو جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے. یہ پوری طرح پلاننگ کر لی. مانا مدد تو دور کی بات، اللہ کے پیارے پیغمبر کے قتل کی سازش کی. پتھر اوپر رکھ دیا گیا، ایک خبیث یہودی اوپر پہنچ گیا، اللہ کے پیغمبر نیچے بیٹھ گئے، اس نے پتھر کو لڑکانا شروع کر دیا. جبریل امین آ گئے اور آ کر خبر دی تو اللہ کے پیغمبر یوں اٹھے جیسے آپ کو اس کارروائی کا علم نہیں ہے اور آپ محض قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتے ہیں. مگر وہاں سے آپ نکلے اور مدینہ آ گئے اور صحابہ کا لشکر تیار کیا. اس لشکر جرار نے بنو نذیر پر حملہ کیا اور ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان تمام یہودیوں کو ان کی زمین سے جلا وطن کر دیا. یہ پہلا حشر. تو یہ حشر اس صورت میں بیان ہے سورہ حشر میں. اس کا اخروی حشر سے، قیامت کے حشر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کے واقعات، یہ واقعہ پہلی بار ہوا اور اس طرح کے واقعات کبھی کبھی رونما ہوتے رہے. جہاں کسی قوم نے غدر کیا یا کسی قوم کی سرکشی حد سے بڑھی، اس قوم کو سزا دی گئی، علاقے کو فتح کیا گیا اور رہنے والوں کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا. تو یہ دنیاوی حشر کی ایک صورت ہے جو عام طور پہ قوموں کے درمیان ہوتا ہے اور اس کا تعلق جہاد فی سبیل اللہ سے ہے، اہل اسلام کے تعلق سے. تو باقی جو حشر ہیں 3 قسم میں بیان کی، ان میں سے ایک قسم وہ حشر جو قیامت سے قبل ہوگا، جو علامات قیامت سے ہے،
اور وہ ہے آگ کا نکلنا اور لوگوں کو ہانک کر لے جانا اول حشر کی سرزمین پر جو کہ ملک شام ہے، اور اس کے بعد ان قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوں گی، اور پھر قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اور باقی 2 حشر قیامت کے دن ہیں، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ بے ہوش ہوں گے وہ بھی اٹھیں گے، اور جو قبروں میں مردہ ہیں وہ بھی اٹھیں گے، اور سارے پل بھر میں میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا پہلا حشر ہے۔ پھر خالق کائنات کی عدالت لگے گی، اور اہل جنت اور اہل جہنم کے فیصلے ہوں کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ تو جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ اہل جنت کا حشر ہے جنت میں، اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، یہ اہل جہنم کا حشر جہنم کے اندر۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے تحت کچھ احادیث لائے ہیں، ان میں سے جو پہلی حدیث ہے اس کا تعلق اس حشر سے ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا، جو علامات قیامت میں سے ہے، اور باقی احادیث کا تعلق، باقی احادیث میں جو حشر مذکور ہے وہ قیامت کے دن سے متعلق ہے۔ تو قیامت سے قبل جو حشر ہے اس کی یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، فرماتے ہیں کہ یحشر الناس علی 3 طرائق راغبین راہبین، لوگوں کو جمع کیا جائے گا، لوگوں کا حشر ہوگا 3 گروہوں کی صورت میں، 3 طرح کے گروہ ہوں گے، 3 طرح کی جماعتیں ہوں گی۔ نمبر 1 راغبین اور راہبین، وہ لوگ جو راغب اور راہب ہوں گے۔ راغب کا معنی اللہ کی رحمت کے امیدوار، اور راہب کا معنی اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے، جن میں خوف اور رجا دونوں چیزیں موجود ہوں گی، جو سچے ایمان کی علامت ہے۔ سچا ایمان جس شخص کا ہو اس شخص میں یہ 2 چیزیں جمع ہوتی، اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے اور اس کے عذاب کا خوف ہوتا ہے۔ اور جب بات رحمت کی چلے تو ان کا دل اپنے رب کی رحمت سے بھر جاتا ہے، رحمت کا طمع اور حرص ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ کے عذاب کا خوف ہو تو سب سے زیادہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور اس کے عذاب کے خوف سے رونے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ راغبین اور راہبین جو سچے ایمان کی علامت ہے کہ سچا ایمان ان 2 کیفیتوں کے بیچ میں ہوتا ہے، بین الخوف والرجاء، ایک خوف کی کیفیت جو اللہ کے عذاب سے پیدا ہوتی ہے، دوسرا رجاء کی کیفیت جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید سے پیدا ہوتی۔ اور دوسری جماعت، یہ دوسرا گروہ کون سا؟ وہ 2 علی بعیر و3 علی بعیر و4 علی بعیر و10 علی بعیر۔ دوسری جماعت ان لوگوں کی ہوگی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہوگی۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ 2 لوگ ایک اونٹ پر ہوں گے، اور ایسا بھی کہ 3 لوگ ایک اونٹ پر، اور ایسا بھی کہ 4 لوگ ایک اونٹ پر، اور ایسا بھی کہ 10 لوگ ایک اونٹ پر۔ اس کی شکل تعاقب کی ہے، باری باری سوار ہونا، یعنی 10 افراد کے پاس ایک ہی اونٹ ہوگا جس کو لے کر وہ نکلیں گے۔ تو کبھی زید سوار ہو رہا، کبھی عمر سوار ہو رہا، کبھی بکر سوار ہو رہا، کبھی 1 کبھی 2، تو نوبتاً سوار ہو رہے ہیں، باری باری سوار ہو رہے ہیں۔ جیسے بعض جہاد کے اسفار میں صحابہ کے پاس اونٹوں کی قلت ہوتی تو ایک اونٹ کئی صحابہ میں تقسیم ہوتا اور وہ باری باری سوار ہوتے۔ تو جو حشر ہوگا قیامت سے قبل، اس میں یہ بھی ایک گروہ ہوگا جو اونٹوں پر سفر کرے گا، اور کیفیت اس کی یہ ہوگی کہ ایک اونٹ کئی لوگوں میں تقسیم ہوگا جس پر وہ باری باری سوار ہوں۔ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ، اور باقی لوگوں کو آگ جو ہے وہ جمع کرے گی، آگ ان کا تعاقب کرے گی، ان کے پیچھے پیچھے چلے گی،
اور وہ لوگ آگ سے بچنے کے لیے آگے آگے ہوں گے. تقیل معہم حیث قالوا، وہ آگ ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے. وتبیت معہم حیث باتوا، اور وہ آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے. وتصبح معہم حیث اصبحوا، جہاں وہ صبح کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی. وتمسی معہم حیث امسوا، اور جہاں وہ شام کریں گے آگ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی. معنی آگ ان سے الگ نہیں ہوگی، صبح و شام ان کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ اگر وہ سفر کر کر کے تھک گئے اور قیلولہ کرنا چاہتے ہیں، پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں، تو آگ بھی وہاں رک جائے گی اور ان کے ساتھ ہی قیلولہ کرے گی. اور اگر رات ہوگی سفر کرتے کرتے تھکاوٹ سے چور ہو گئے، کچھ دیر کی نیند کرنا چاہتے ہیں تو پڑاؤ ڈالیں گے نیند کرنے کے لیے، تو آگ بھی وہاں رک جائے گی اور ٹھہر جائے گی، اور بالآخر ان کے ساتھ چلتے چلتے ان کو موقف یا اول محشر کی زمین تک پہنچا کر آئے گی. تو یہ جو حشر، یہ پہلا حشر ہے جو علامات قیامت میں سے ہے، جس کا ذکر نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں کیا. اور جو لوگ چلنے سے گریز کریں گے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کچھ کو آگ کھا جائے گی، جو لوگ چلنے سے جو ہے وہ گریز کریں گے، چلنا نہیں چاہیں گے اور آگ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے یا چلنے سے جو ہے وہ متنفر ہوں گے، تو آگ ان کو کھا جائے گی. تو بہرکیف یہ قرب قیامت کی علامت ہے، بلکہ یہ علامت جو قیامت کی 10 علامات ہیں، علامات کبریٰ، ان میں سے ایک علامت ہے کہ آگ لوگوں کو سرزمین محشر کی طرف لے جائے گی. کچھ کو آگ لے کر جائے گی اور کچھ لوگ اپنے شوق سے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ علیکم بالشام، جب یہ فتنے کھڑے ہو جائیں جو قرب قیامت کی نشاندہی کر رہے ہوں گے، خبر دے رہے ہوں گے، تو تم پر شام میں جانا ضروری ہوگا. تم شام کا رخ کرنا اور شام کا قصد کرنا. کچھ لوگ تو اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ شام کی طرف جائیں گے، کچھ پیدل، کچھ سوار رواں دواں ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو آگ لے کر جائے گی، اور جو جانے اور بڑھنے سے انکار کریں گے ان کو آگ جلا کر راکھ کر دے گی. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتادة بلى وعزة ربنا. اس حدیث میں بھی حشر کی دوسری قسم کا ذکر ہے جو قیامت کے دن ہوگا. جب سور پھونکا جائے گا تو حشر بپا ہوگا اور سارے لوگ میدان محشر میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے. تو یہ حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یحشر الکافر علی وجہہ، کہ کافر اپنے چہرے کے بل اٹھایا جائے گا اور اس کو چہرے کے بل چلایا جائے گا، اور چہرے کے بل چلا کر اس کو سرزمین محشر میں لایا جائے گا. یہ ایک شخص کا سوال تھا. یہ سوال اس نے کیوں کیا؟ یہ خبر کہاں سے لی؟ یہ خبر قرآن سے لی. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، کہ جو اٹھائے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف، تو وہ چہروں کے بل اٹھائے جائیں گے، چہروں کے بل چلائے جائیں گے، اور چہروں کے بل ہی انہیں سرزمین محشر میں رکھا جائے گا جہاں وہ چلیں گے چہروں کے بل.
تو یہ سائل کا سوال پر سبیل تعجب تھا کہ چہروں کے بل یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان کا چلنا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادر علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، کہ جس ذات نے دنیا میں لوگوں کو پاؤں کے بل چلایا، ٹانگوں کے بل چلایا، کیا وہ قیامت کے دن چہروں کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ اگر لوگ دنیا میں پاؤں کے بل چلتے ہیں تو کس کی توفیق سے، کس کی قدرت سے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ تو جس ذات نے دنیا میں ٹانگوں کے بل، پاؤں کے بل چلا دیا اور یہ قدرت عطا فرما دی چلنے کی، وہ ذات قیامت کے دن چہرے کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ اس حدیث کو سن کر حدیث کا راوی قتادہ کہتا ہے کہ بلا وعزت ربنا، کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہ ایک حشر کفار کا کہ اللہ ان کو چہروں کے بل چلائے گا اور دنیا دیکھے گی، اور یہ خبریں ہمیں دی جا رہی تاکہ ہم اعمال صالحہ کی طرف متوجہ ہوں، نیکیوں کی جو ہے وہ سبیل اختیار کریں، تاکہ قیامت کے دن اس قسم کے عوارض سے محفوظ رہیں۔ اور یہ جو کلفتیں ان لوگوں کو حاصل ہوں گی اپنی بدعقیدگی کی بنا پر، اپنے کفر اور نفاق اور شرک کی بنا پر، بدعت کی بنا پر، ہم اس سے محفوظ رہ سکیں۔ ایسے اعمال سے گریز کریں، کفر سے دور ہوں، خصائل کفر سے دور ہوں، کفار کے تشبہ سے دور ہوں، شرک سے دوری اختیار کریں، بدعت سے کنارہ کشی اختیار کریں، اور یہ ہولناک جرائم اور گناہ کبیرہ ان سے بچیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس انتہائی برے انجام سے محفوظ رکھے۔ تو باہر کے خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے منکرین کا، بہت سے کافروں کا، بہت سے شرک کرنے والوں کا، مبتلا بدعت لوگوں کا حشر اس طرح ہوگا کہ ان کو ان کے چہرے کے بل لایا جائے گا اور چہرے کے بل چلایا جائے گا۔ یہ سب پوری چلیں، بارک اللہ فیک۔